السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر کچھ ایسے مولوی بھی ہیں جن لوگوں نے عوام الناس کو صرف کہانیاں قصے سٹوریاں ہی سنانی ہیں، یعنی عوام الناس کو صرف گمراہی کے رستے پر ہی چلانے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے بزرگوں کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان لوگوں نے ان کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن ناظرین آج مفتی اکمل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی حق ادا کر دیا۔ اب میرے خیال سے کافی ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، یعنی ایسا سمجھ لے کہ اتنا فرق پڑ گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو مسلک اہل حدیث کے علماء بیان کرتے ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے، محبوبہ علی صلوات و ایسا ہے ہی کوئی نہیں، باقی اگلا جملہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن ہم پہلے آپ کو سنائیں گے بریلوی مکتب فکر کے ان مولویوں کی گفتگو ویڈیو جو قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے۔ اس کے بعد مفتی اکمل قادری نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ واقع کہیں گے کہ مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کے تبدیلی آ گئی ہے۔ آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی ولی کو یہ شان نہیں ہے کہ ہر بندہ پیر کا مرید ہے یا ہر بندہ مرید کا پیر ہے۔ تنہا غوث العظم دستگیر ہے جو پیران پیر ہے، یعنی پیروں کے پیر ہے۔ اور وہ پیروں کے پیر کیوں ہے اس کی وجہ وہ خود بیان فرماتے ہیں۔ صاحب زبدۃ الاثار بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں سنو، انسانوں کے پیر ہیں اور ان سب کے پیر کا نام عبدالقادر ہے۔ انسانوں کے پیر ہے، ان کے پیروں کا نام، انسانوں کے جو پیر ہیں ان سب کے پیروں کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ جنات کے بھی پیر ہیں اور جنات کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان فرشتوں کے پیروں کے بھی پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے کہ وہ جناتوں کے پیروں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیروں کے پیر ہیں اور فرشتوں کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ بڑے پیر صاحب کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے انبیاء ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے، سرکار غوث العظم کی آمد سے پہلے اولیاء کرام ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے، حتیٰ کہ اولیاء تو اولیاء ہے، امام الانبیاء نے ان کے آنے کی خبر دی ہے، ہمارے نبی نے ان کے آنے کی خبر دی ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان! دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ تو عبد القادر ہے، میں القادر۔ القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں۔ تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا، یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے، ابھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا تو۔ غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک کو کون قسمیں دے رہا؟ اونچی ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ نعرہ غوثیہ۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا، میں گیا تو رات کا وقت تھا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی۔ غوث اعظم کے شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں۔ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا۔ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی، بات نہیں کرتا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے، اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا۔ دیکھیں نا ہمارے جو مفتی اکمل صاحب ہیں، سلوٹ ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اس کو بھی میں اسپیشل ٹاپک بناؤں گا کسی دن، مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے نا۔ ایک ملک کے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، اے لوگو پہلے اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کا بے وضو نام لیتا تھا مر جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبد القادر نے کہا اچھا، غوث پاک نے کہا اچھا۔ اس کے بعد اگر کوئی بے وضو نام لیتا بال ٹوٹ جاتا تھا۔ کہاں سے تم نے خرافات نکالی ہیں بھائی؟ کون سی کتاب میں پڑھ تم نے بات؟ جھوٹے واقعے بنا کے بیان کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں، ایک بار اولیاء ولی صاحب نے یوں کرتے تھے سونا نکلا، یوں کرتے تھے چاندی نکل آئی۔ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، آہا، اس کی ٹہنیاں، آہا، اس کا تنا، آہا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ کہ کرامت منقول ہوگی، انکار نہیں ہے۔ اب وہ بچے کہتے ہیں حضور آپ بھی کر کے دکھائیں۔ نہیں نہیں یہ اولیاء کرام کریں گے۔ اچھا کوئی زمانے کا ایسا ولی بتائیں جو ایسی کرامت، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کرامت بیان کرنا منع نہیں ہے کہ اگر آج اولیاء ایسی کرامات دکھاتے نظر آئے تو کیا ہم بیان نہ کریں؟ کریں، لیکن ان کو مین بنا کر ہم نے یہ سوچا شاید ہم بچوں کا عقیدہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کر کے اپنے دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ آپ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص جس کو قرآن حدیث بیان بھی نہیں کرنی آتی، لیکن اس نے ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن اٹھا کر ہمارے بچوں کو کہتا ہے قرآن میں یہ، حدیث میں یہ ہے، ہمارے بچے فوراً اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا طرح یاد رکھیں علماء کی تیاری انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتا تھا اس کا بال ٹوٹ جاتا تھا، تو اس قسم کی کرامات جو کہیں لکھی نہیں ہوئی ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں تو پھر تو مذاق آپ کا اڑے گا۔ اور دیکھیں وہ ایک بندہ جو نہ عالم ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ قرآن جانتا ہے، اللہ دا گل ہے تو سارے بابے لمحے پالے نے ہو رہے، اس نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑ کے
ہماری نوجوان نسل کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے آپ کی انہی خرافات کی وجہ سے. تو آپ اس قسم کی کرامات نہ بیان کیا کریں. اور جب آپ کرامت بیان کرتے ہیں تو وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ آپ بزرگ کدھر ہیں, کر کے دکھائیں. تو بھئی جنون سوال ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, غوث کلی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان قائم نہ رہے. کٹو نا غوث اپنا. اس وقت غوث جو ہے ٹرمپ نظر آ رہا ہے, دنیا اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے. تو اڈا غوث کتنے ہے؟ عراق ہڑپ کر لیا کافروں نے, لیبیا ہڑپ کر لیا, افغانستان کا چومن نکال دیا, ایران کے اوپر چڑھ دوڑے, فلسطین میں اتنی شاتیں ہو گئی, وہ کدھر ہیں؟ جب یہ باتیں کریں گے نا انہوں نے مڈ تھلے چھوڑ دیں, جا کے پھر کٹے بڑھ جاندے نے. اور جی اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا بھائی. اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے, حجاج ابن یوسف کے دور میں دیکھی ہے, صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. قرب قیامت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک پتری ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, ابرا کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا, کیونکہ اس سال رسول اللہ کی پیدائش کا سال تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عام الفیل. وہ اللہ نے یادگار بنانا تھا بس. یہ آپ کا کام ہے. امام مالک فرمانے نے امت مر جائے, اوے بابا جی تیرے بابے کیوں نہ مرن؟ بابوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا, صرف اپنی باتیں کروانے کے لیے تھے. آج مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا ہے, رسول اللہ کی فلمیں بنائی جا رہی, نعوذ باللہ, کارٹون بنائے جا رہے ہیں, بابے کدھر مر گئے؟ نگاہ مارے یوٹیوب کو ڈیلیٹ کریں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین شروع میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن ناظرین یہاں پہ میں بتاتا چلوں, ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, ہر انسان ہی اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں, ولیوں کو ولی مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں پہ تیسرے سپارے کے اندر فرمایا, پہلے نمبر پہ نشانی کیا فرمائی؟ فرمایا ایمان والے, اللہ ولی الذین آمنوا, ایمان والے. اگلی بات کیا فرمائی؟ جو اللہ کے ولی ہیں نا وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اگلے جملے فرمائے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, جو شیطان کے یار, شیطان کے بیلی ہیں نا, شیطان کے دوست ہیں, وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں. ان کا ٹھکانہ ہے جہنم اور اس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. اب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. نہیں یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں, آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے, اللہ رب العالمین وہاں پہ اپنے ولیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور اگلی بات, یہ اللہ کے ولی جنہوں نے درمیانی عمر یعنی جوانی کی عمر اللہ رب العالمین کو دے دی ہے, اپنا عقیدہ توحید بچایا ہے ان لوگوں نے, اپنی درمیانی عمر اللہ رب العالمین کو دی. تو اللہ رب العالمین نے بھی ان ولیوں کا, ان نوجوانوں کا تذکرہ قرآن پاک کے درمیان میں ہی کر دیا, کیونکہ انہوں نے درمیانی عمر دی اللہ رب العالمین کو. تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں عقیدہ توحید کا بچا کر بھاگے ہیں. اب اگلی بات, اللہ رب العالمین کو اتنے پیارے لگے, اللہ رب العالمین نے فرمایا فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ رب العالمین نے تھپکی دی ان کو, جیسے آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر ماں اپنے بچے کو تھپکی دیتی ہے کہ بیٹا سو جا, بیٹا سو جا, وہ سو جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بھی تھپکی دی, اور ہماری تھپکی کے ساتھ اتنا سوئے 309 سال سوئے ہوئے گزار دی. جب ان کو اٹھایا گیا, پوچھا گیا کتنے دن سوئے رہے ہم, تو کیا کہتے ہیں لبسنا یومن او بعد یوم, ہم سوئے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ, یعنی صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں. یعنی جو اللہ کے ولی ہیں, جن کو قرآن نے ولی کہا, جن کو اللہ نے ولی کہا, وہ اگر سو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کتنے دن سوئے رہے ہیں. لیکن آپ معاشرے کے اندر چیک کریں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ سب کچھ کری جا رہے ہیں, ہواؤں میں بھی اڑی جا رہے ہیں, چار پہیاں لے کے بھی ہواؤں میں اڑی جا رہے ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, کیا کچھ کیے جا رہے ہیں. باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. مین جو چیز ہے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.